الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جب کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی. اہل عرب مانتے تھے کہ سارے کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش برسانا، اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ کے ہیں. اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کو بھی ثبوت کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے اپنے کام میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لہذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی کائنات کے چلانے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. اصل میں اسلام کی جو ہے بنیاد ہے توحید پر رکھی ہے. سب سے اہم چیز صحیح بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ لکھا ہے کہ علماء لکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو شارحین نے، محدثین نے بعض دوسری روایت سے نکالا ہے کہ یہ 5 چیزیں ایمان میں آ گئی. توحید میں توحید رسالت اور آخرت پر ایمان میں آ گئی. اور یہ تو رسالت اور آخرت کا یقین توحید میں آ گیا کہ جب اللہ کو مانے گا تو اللہ کی ہر بات مانے گا، اللہ کے رسولوں نے جو بات بتائی وہ بھی مانے گا، جو ہے آخرت کے اجر و ثواب اور جو ہے وعدے وعید بتائے ہیں ان پر بھی یقین کرے گا. اللہ کو ماننے میں ہی شامل ہے. جب اللہ کو مانے گا تو اللہ کی بات بھی مانے گا. صرف اللہ کو ماننا تھوڑی، اللہ کی ماننا بھی تو پڑے گا نا. تو یہ بات ہے. تو یہ توحید اصل میں اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہمارے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ توحید انسان کی ضرورت ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں، انسان کو مشکل سے، پریشانی سے بچانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کو پر اساس رکھی ہے اسلام کی. اس لیے کہ انسان اصل میں یہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کا رہنے والا نہیں بنایا ہے، یہ دنیا کو رہ گزر بنایا ہے. یہاں سے گزر کر جانا ہے اسے اپنی منزل کی طرف. گویا مسافر آخرت بنا کر اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اور کسی مسافر کی سب سے بڑی ضرورت ہے یکسوئی. اگر اس کی طبیعت میں یکسوئی نہیں ہوگی، کنسنٹریشن نہیں ہوگا اپنی منزل کی طرف، تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. وہ ہمیشہ بھٹکتا ہی رہے گا. جو مسافر جس کے ذہن میں یہ ہو کہ
ایک ذرا سوچیں، ایک آدمی یہ سوچے کہ ابھی تو ہمیں ارادہ روز روز بدلتا رہے، ابھی سوچے تھوڑی دیر پہلے کہ میرٹھ چلتے ہیں، پھر 2 قدم چلا اس نے سوچا میرٹھ نہیں، چلو مظفر نگر چلتے ہیں، پھر مظفر نگر نہیں، چلو بجنور چلتے ہیں، چلو بجنور نہیں، شاملی چلتے ہیں۔ اگر یہ کرتا رہے تو وہ کہیں پہنچے گا؟ کہیں نہیں پہنچے گا۔ تو ایک مسافر جب یکسوئی کے ساتھ اسے، جب تک یکسوئی اس کی طبیعت میں نہیں ہوگی وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور اس یکسوئی کے لیے توحید سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جب ہم اندر گہرائی سے ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں بہت ہی انتشار ہوتا ہے، بڑے پریشان بھی رہتے ہیں وہ۔ ہمارے وہ ایک جعفر بھائی ہیں وہاں کے، اس کے ہریانہ کا ایک ضلع ہے بھیوانی، وہاں کے، وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اللہ نے انہیں ہدایت دی، بڑی مجاہدے کیے، بڑی قربانیاں دی۔ اور جو وہاں لوگ پہلے مسلمان تھے 47 سے پہلے، انہوں نے مسجد پر قبضہ کر کے اس میں جانور باندھ رکھے تھے، تو ان سے بڑا مقابلہ کیا انہوں نے، اور ان سے بہت ایک طرح سے جہاد کیا، وہاں پر بڑی لڑائی ہوئی اس جگہ پر، اور پھر بڑی مشکل سے انہوں نے مسجد خالی کرائی۔ خاندانی مسلمانوں سے نئے مسلمان نے مسجد خالی کرائی، جو خاندانی مسلمان تھے ان سے، اور پھر اسے آباد کرایا اللہ نے کیا۔ تو وہ بتاتے تھے کہ جب ہماری والدہ پوجا کے لیے، الگ الگ دن الگ الگ پوجا کے ہوتے ہیں، منگل کے دن شنی کی پوجا کرتے ہیں، اس کی ان کی جو ہے ہنومان کی پوجا کرتے ہیں، ہفتے کے دن شنی کی پوجا کی جاتی ہے، اس طرح ہوتا ہے، الگ الگ دن ہوتا ہے ان کے یہاں۔ تو کہتے تھے ہماری ماں جب منگل کے دن ہنومان جی کی پوجا کے لیے جایا کرتی تھی ہنومان مندر میں، تو گھوم کے جاتی تھی بہت۔ اب مجھے معلوم ہے کہ یہیں قریب میں مندر ہے، اس گلی کو چلے جائیں گے تو یہاں ہے، مجھے بھی لے کے جاتی تھی، تو میں بہت تھک جاتا تھا، کافی چکر لگانے پڑتے تھے۔ تو میں پوچھتا ماں یہاں مندر ہے، کیوں مجھے اتنے دھکے کھلا رہے ہو؟ تو وہ کہتی تھی بیٹے راستے میں شیو جی کا مندر ہے، ناراض ہو جائیں گے وہ کہ ہنومان جی کی پوجا کرنے جا رہے ہیں۔ جب ایک دیوتا کی پوجا کرنے جاتے ہیں تو یہ دل میں خیال فطری طور پر ہوتا ہے کہ دوسرا کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی پوجا کرنے جا رہے ہیں میرے مندر سے ہوتے ہوئے، اور پھر تیسرے کی پوجا کرے تو یہ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین اسلام کی، جو دین فطرت ہے اور دین رحمت ہے، اس کی اساس توحید پر رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید پر لانے کے لیے اور توحید اس کے گھٹ میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی محبت بھری مثالوں سے ماں بچے کو شفقت و رحمت سے، جو اس کا مزاج ہے اس کے لحاظ سے سمجھاتی ہے، ننھے چھوٹے بچوں کو سمجھائی جاتی ہے تو اسی کی عقل کے لحاظ سے، اسی کی سطح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت کے کرم کے قربان کے میں ڈانٹتے نہیں اللہ میاں کہ تم میں ہمارے علاوہ خبردار کسی کی طرف دیکھا، ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، انسان کی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے انسان کا یہ مزاج بنائے، لالچی بنائے، جس سے اس کا مطلب نکلتے ہیں، اور جو اس پر احسان کیا ہے جس نے، اس کی طرف اس کا دل کا جھکاؤ ہوتا ہے، خود بخود دل جھکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الناس، انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے پالنہار کی پوجا کرو، پروردگار کی پوجا کرو، جو بچپن سے لے کر تمہارے ماں کی چھاتیوں میں تمہارے آنے سے پہلے دودھ بھیج دیا۔ یہ ربوبیت ہے ان کی۔ ہم نے کوئی درخواست کی تھی کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو کیا کھائیں گے، ہمارے تو دانت بھی نہیں، ہمیں بولنا بھی نہیں آتا، کسی نے درخواست نہیں کی تھی ہم میں سے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے ماں کی چھاتیوں میں آنے سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے ہر ایک ایسا بہترین کھانا، ایسا بہترین فیڈ کہ میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے مکمل، اس سے زیادہ زود ہضم اور اس سے زیادہ میڈیکیٹڈ کوئی اور فوڈ ہوتا نہیں۔ اللہ نے دے دیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ دے دیا اللہ نے، اور ماں کے دل میں ممتا دے دی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیسے رب وہ ایسے پالنہار ہیں تمہارے، ذرا غور کرو کیسے، کتنا کہ ایک معذور بچہ ہے، بستر پر پخانہ پیشاب کرتا ہے، اپنی کوئی بات کر نہیں سکتا، کتنے دنوں تک معذور، اسے اٹھانا بھی ہے، اس کے پوتڑے وہ بھی دھونے ہیں، پخانہ پیشاب بھی دھونا ہے، اس کا منہ ہاتھ بھی دھلانا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کب اس کا منہ گندا ہو گیا، کب ہوئے۔ ایسے معذور پڑے ہوئے بستر پر بچے کے لیے ایک ایسے خادم کی ضرورت تھی
جو ہر وقت اس کا خیال رکھے، نرسنگ کا کرنے میں اس کے دل میں جذبہ ہو آخری درجے میں. بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں اور کچھ دن معذور ہو جاتے ہیں، ذرا معذور ہو جائیں تو آدمی اچھے، ذرا لمبی بیماری ہو جائے تو ہم نے دیکھا ہے اچھے سعادت مند بچے ہم جیسے ملاؤں سے دعا کی درخواست کرنے لگتے ہیں. حضرت اماں کہتے یوں ہیں، اماں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، حضرت بہت ہی تکلیف میں ہے امی، بس آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ ہو جائے. خیر کے معاملے کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت تھک گئے ہیں، الہی چھین لے زندگانی، وہ آپ بیمار سے تنگ آ گئے ہیں. 5-7 بچے ہوں کسی کے، ایک بوڑھا ماں یا ایک بوڑھے باپ بوجھ بن جاتے ہیں، بوجھ سمجھ کر خدمت کرتے ہیں بہت زمانے تک. حالانکہ وہ سوچنا چاہیے کتنے بڑے، کتنے کیسے جو ہے وہ ایسے بہت زبردست بزنس دینے والے کسٹمر ہیں ماں باپ، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں اور اس وقت معذوری کے وقت کی خدمت دنیا کو بھی بناتی ہے. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی نیکیوں، اس کی عمر بڑھے اور مال بڑھے اور اس کی نیکیوں کا اجر دنیا میں بھی ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرے، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. تو بوڑھے والدین کے ساتھ خدمت، اور یہ اس سے یہ بہت ایسے کسٹمر ہیں جو بہت بزنس دیتے ہیں، بڑا بزنس دینے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی عاجز آ جاتا ہے. لیکن ماں باپ اپنے بچے کی 10 سال تک تو کم سے کم معذور ہی رہتا ہے بچہ. 10 سال تو اس کے سب کچھ کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں، سارے کچھ کرنے پڑتے ہیں، شوق سمجھ کر کرتے ہیں خدمت. یہ کس نے کیا کہاں سے آیا یہ جذبہ؟ اس کو یہ اس اللہ نے دیا، اس رب نے دیا. اس کی پوجا عبادت نہیں کر رہے ہو تم، اس کو نہیں مان رہے ہو، جس نے تمہیں سب سے پہلے وجود بخشا، تم آدم سے وجود بخشا. دیکھو تو ذرا اپنی تخلیق کی طرف، کیسے پیدا کیا تمہیں اور کس طرح پیدا کیا، کہاں سے، کیسے ناپاک قطرے سے، ایسی گندی چیز سے تمہیں بنایا اور پیدا کیا کہ وہ جس پر لگ جائے تو آپ کو نام مل جائے. گندگی کو خوب اچھی طرح دھوئیں، آپ کو کرائیے تو آپ کو متلی آنے لگے اس چیز سے. پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں کس طرح پیدا کیا، کھانا کیا کیا، حیض سے فیڈنگ کرائی تمہاری، ماں کے حیض سے، اور پھر تمہیں کیسا خوبصورت صاف ستھرا بنا کر نکال دیا. تمہارے دانت بنائے، تمہاری آنکھ بنائی، تمہارے ہاتھ بنائے، سب چیزوں کو بنا کر نکالا. تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہیں سب کو پیدا کیا. آدم سے وجود بخشنے والے ہیں تمہیں، تو تم ہمارے علاوہ پھر کسی کی پوجا تمہیں زیب دیتی ہے؟ دیکھو صحیح ہم نے تمہارے ساتھ کیسا کیا. ہم تمہارے رب بھی ہیں، تمہارے اور ایسے رب ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا بھی کیا. پیدا ہونے کے بعد ہی سارے مسائل تمہارے حل نہیں کرتے. خلقکم، ہم تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی پیدائش کے بھی ہم ہی ذمہ دار، ہم نے پیدا کیا. اور تمہارے ربوبیت، تمہاری تربیت، تمہیں سکھانے، تمہیں بولنا سکھانے، تمہیں دیکھنا سکھانے، تمہیں دودھ کون سکھاتا ہے؟ ماں کی چسنی لینا. اگر صرف بچے کو دودھ کھینچنا نہ آئے، دودھ آ جائے تو بھوکا مرے گا کہ نہیں؟ اور اس بچے کو جس کو کوئی استاد سکھا سکتا ہے کہ ایسے کرو، ٹریننگ دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں دے سکتا. کس نے دی ٹریننگ ہے کہ تمہیں چسکی بھرنی ہے ماں کے دودھ میں، رونا ہے ماں کی دو چھاتیوں میں دودھ لانے کے لیے؟ کس نے سکھایا ہے اسے؟ بھوک لگ جائے تو رونا کس نے سکھایا؟ یہ اللہ نے سکھایا نا اس کو. تو ایسے اللہ ہیں، تم ان کے علاوہ کسی اور لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس کی عبادت کرو گے تو ظاہر ہے اس کا پاس و لحاظ. تقوی کے معنی یہ ڈرو بھی کہا جاتا ہے، پرہیزگار بننا بھی کیا جاتا ہے، لیکن تقوی کے معنی پاس و لحاظ کرو، اس اللہ کا پاس لحاظ کرنے والے بن جاؤ. جب تم اس کے بندے بن جاؤ گے، اس کی بندگی کرو گے، اس کی مانو گے، تو تم جو ہے تو پھر تم پاس و لحاظ کر دو. الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھو زمین کو کیسا بچھونا بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیسا بچھونا ہے. آپ ذرا سوچیں، جتنا زیادہ سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور چیزیں کھلتی جا رہی ہیں افلاک کی، کیسے سیارے چل رہے ہیں، کیسے زمین اتنی تیزی سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے. آپ ذرا سوچیں، بہت تیزی سے سفر کر رہی ہے. کسی ٹرین میں، کسی بس میں جس میں 50 اور 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر کی رفتار سے آدمی کھڑا ہو کے سفر نہیں کر سکتا. کوئی چیز کھانا پینا تو دور کی بات ہے، کہ ذرا سڑک ویسی ہو، ایسا ہو تو یہ بات ہو سکتی ہے آدمی کی. لیکن زمین جو ہے وہ
کتنے جو ہے وہ لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اپنے محور پر، لاکھوں، اور ایک طرح سے نہیں گھوم رہی، یوں بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی چل رہی ہے، دو سفر چل رہے ہیں اس کے. گیند کو گھما پھینکتے ہیں نا بال کو، تو بال یوں بھی گھومتی ہے اور یوں بھی چلتی ہے. اسی طرح سیارے اور مختلف چاند اور زمین الگ گھوم رہی ہے، اور یہ ہمارا سولر سسٹم الگ ایک چل رہا ہے جس کا ایک حصہ ہے. اور پھر سولر سسٹم گلیکسی ہیں، وہ گلیکسی الگ گھوم رہی ہیں، کل فی فلک یسبحون، اتنی تیز چل رہا ہے، لیکن ایسا فرش ہے، ایسا پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم چل بھی رہے ہیں یا نہیں ہے. کیسا بچھونا بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو. والسماء بنا، اس آسمان کو کیسی جگمگاتی چھت بنائی. انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسانا. دیکھیے بادلوں کو کس طرح نظم کیا، سمندر سے پانی لاتے ہیں، پھر ہوتا ہے پانی برستا ہے. اور حدیث میں آتا ہے پانی ایسے ہی نہیں برستا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتے کو متعین فرماتے ہیں، اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں درخت کی جڑ میں جانا ہے یا فلاں جگہ تمہیں گرنا ہے. اور اس سے پھر فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم. کوئی آدمی چونکہ آنکھیں بے خیالی میں آدمی وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن بارش ہونے اور بارش ہونے کے بعد، بارش ہونے سے پہلے اور بارش ہونے کے بعد زمین کی شکل کو دیکھے، اور ایک دو دن کے بعد کہ اس کی جو کس طرح ہریالی آتی ہے اور کیسے سبزہ زار ہو جاتی ہے زمین، تو آدمی اشش کرے کہ اللہ آپ کی شان، کیسا آپ نے نظام بنایا ہے اور کیسے آپ بنانے والے ہیں. یقیناً ایسا ہوتا ہے. ابھی چند وہاں پورے سعودی عربیہ میں بالکل سوکھے پہاڑ ہوتے ہیں چاروں طرف، لیکن گزشتہ سال تقریباً 2-3 ہفتے لگاتار بارش ہوتی رہی، تو وہ پورے پہاڑ سبز ہو گئے. بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعودی اتفاق سے اس کے بعد میرا سفر ہوا، کافی لمبا سفر سڑک کا کرتے رہے ہم لوگ، تو پورے سعودی عربیہ میں بارش ہوئی تھی، پورے سعودی عربیہ. تو مدینہ سے مکہ کے سارے پہاڑ سرسبز ہو گئے. بالکل ایسا عجیب، ذرا سی دیر میں وہاں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہاں آ گئے ہم لوگ. بالکل ایسا حیرت ہوتی تھی. لوگ ویڈیو بنا کر بھیجتے تھے پہلے، تو 1-2 دن پہلے، تو ہمیں یقین نہیں کہاں کا ہے، پتہ نہیں کہاں کے اتنے خوبصورت پہاڑ آئے. بارش کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اس مٹی اور ریتیلی زمین میں، جہاں بالکل وہ نہیں ہے اس میں وہ بھی زیادہ ہوتی ہے صلاحیت. اور سبزہ جو ہوتا ہے بہت وہاں جو درخت ہو جاتے ہیں جہاں سعودی عربیہ میں، وہ بہت ہی گہرے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہرے رنگ، سبز رنگ کے ہوتے ہیں. تو وہ گھاس بھی بہت سبز رنگ کی ہوئی، زیادہ گہری سبز رنگ کی، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. وہ ذرا سی دیر میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی کاریگری دکھاتے ہیں. تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جب سب کچھ وہی کرنے میں تمہارے لیے کھانے کی کیسے کیسے پھل، کیسی کیسی سبزیاں، دوائیں کیسے بنائے اللہ نے. آپ دیکھیں بنانے کا انتظام بھی اسی زمین میں، وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہیں ایک انار کا درخت بھی ہے، اور ایک سیب کا درخت بھی ہے، اور ایک لیچی کا درخت بھی ہے، ایک آم کا درخت بھی ہے. اسی مٹی سے وہی لے رہے ہیں، پتے بھی تقریباً اسی طرح کے، سسٹم پورا نظام اسی طرح کا. لیکن انار میں بہترین دانے بھر کر اس میں رس بھرے جا رہے ہیں اللہ ہمارے لیے. آم میں وہ جو ہے الگ طرح کا ایک نظام بنایا ہے، اس کا ایک الگ ذائق ہے. لیچی کا ایک الگ طرح کا نظام ہے، اس کا ایک الگ طرح کا ذوق ہے، اللہ کی کاریگری. تو وہ جو اللہ ایسے بنانے والے ہیں، اور اس طرح تمہارے لیے مختلف رزق کا، تمہاری ضرورتوں کی ہر چیز کا انتظام کرنے والے، اور جتنی ضرورت ہوتی رہتی ہے اتنا بڑھاتے رہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی تم فیملی پلاننگ کرو، یہ کرو وہ کرو، خود کھلی آنکھ کو دکھ رہا ہے. ہم اپنے بچپن میں رہتے تھے یہاں، تو گیہوں کی روٹی کھانے والے کو کہتے تھے بھئی گیہوں کی کھانے لگاؤ. تو گوچن کھایا کرتے تھے ہمارے خوب، یہ چنے کی روٹی بیچارے غریب لوگ کھایا کرتے تھے. چنے کے ساتھ گیہوں ملا کر تھوڑا سا اسے گوچن کہتے تھے. گوچن وہ غریب لوگوں کا اناج ہوا کرتا تھا. اکثر باجرہ اور جوار وغیرہ بھی کھایا کرتے تھے. یہ ہوتا تھا یہاں پر گیہوں کی روٹی، یہ ہوتا تھا ہوتی. تو گیہوں جب بہت کم ہو جاتی تھی، قلت، تو امریکہ نے ایک دفعہ بیچارے نے مدد کی تھی. تو لال رنگ کا ایک گیہوں آیا تھا جس کی روٹیاں بالکل لال لال ہوتی تھی، ذرا سی دیر میں سوکھ جاتی تھی. ایسا ہوتا تھا. وہ چنے اور گوچن سے بھی زیادہ ویسی ہوتی تھی، ان کو کھانا مشکل ہو جاتا تھا تھوڑی دیر بعد. لیکن امریکہ کے سب احسان مان رہے تھے. لال بہادر شاستری کے زمانے میں آیا تھا وہ لال گیہوں.
اس کو کہتے تھے لال گیہوں آیا ہے، وہاں سے امریکہ سے بھیجا ہے امریکہ والوں نے، یہ صورتحال تھی۔ پھلوں کا حال تو یہ تھا، جو ہے کسی کو بہت بیمار ہو جاتا تھا تو اسے کہتے تھے پھل بتا دیے حکیم صاحب نے۔ پھل بتا دیے کہ مطلب جیسے اب ڈرپ لگ گئی نا، اس کے تو گلوکوز چڑھ رہا ہے، ایسے سمجھا جاتا تھا پھل بیچ۔ تو پھل کھتولی میں 2 دکاندار تھے جو پوری کھتولی قصبے میں، ایک ریڑھی ادھر لگا کرتی تھی، ایک وہاں اس پر 2 لوگ تھے، ایک پنجابی تھے بیچارے اور ایک وہاں ہوتے دو۔ تو جب ان کے یہاں پھل ختم ہو جاتے تھے وہ مظفر نگر منڈی سے پھل لایا کرتے تھے، تو پھر پپیتا یا کچھ مظفر نگر لینے جاتے تھے۔ کیا ہوا بھائی، پھل بتایا تھا، پھل آ گئے، مہمان وہ جو پوچھنے آتے تھے عیادت، پہلے بہت اس کا رکھ رکھاؤ تھا، کوئی بیمار ہو جائے تو سب عزیزوں کی رعایت کرنے جایا کرتے تھے۔ اب تو بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ بالکل وہ سفید ہو گئے، ان چیزوں کا وہی نہیں رہا، ایسا آدمی پھنس گیا ہے اپنے اپنے چکر میں، سب تو نہیں ہوتا۔ تو جاتے پوچھتے بھائی کیا ہوا، کہ پھل بتایا، تو پھل آ گئے، نہیں آ گئے، کہ کھتولی لینے گئے تھے، پھل وہاں ملے نہیں تو مظفر نگر سے لائے، یہ ہوتا تھا۔ اب زیادہ تر لوگوں کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کھاتے ہی نہیں، پھل سڑ جاتے ہیں، سارے سوکھ جاتے ہیں۔ ہر گاؤں میں پھل بیچنے والے 10-20، اور پھلوں کی کوئی روز رمضان میں کوئی نہ کوئی پھل، اب تربوز ہے، فلاں ہیں، دیکھیے کتنا زیادہ دسترخوانوں پر ہوتا ہے، تو کوئی کمی رہی؟ اللہ جیسی ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی رہتی ہے، جس چیز کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جانوروں میں جو گوشت کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں سے پیدا کر دیتے ہیں، دیکھیے ذرا سوچیں۔ وہ ایسے جو ہمارے رزق کا انتظام کرنے والے ہیں، تو تم ان کو چھوڑ کر کس کو ان کا شریک بنا رہے ہو؟ بتاؤ کون تمہارے ان کے علاوہ بارش کی ایک بوند برسا سکتا ہے؟ کوئی کون ہے جو کون پودے کو پودے سکتا ہے؟ وہ اگر بیج کو جمنے کی صلاحیت نہ دیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیج ڈال دیا جاتا ہے، وہ اگتا ہی نہیں، معلوم ہوا بیج خراب ہے، کہتے ہیں بیج خراب نہیں، وہاں سے حکم نہیں ہوا اللہ طرف سے، جب فیصلہ نہیں ہوا، یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کس کی؟ کیسی شفقت و رحمت سے اللہ تعالیٰ وہ دلائل اور وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو انسانی فطرت کو بالکل اپیل ہوتی ہے، اندر سے دل اس کی طرف جھک جاتا ہے آدمی۔ اس انداز سے قرآن مجید نے محبت سے، مامتا سے بندوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ یہ اس میں ہمارے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا اصل موضوع یہ ہے، کتاب دعوت اور کتاب ہدایت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اس کا مین موضوع ہے، اس موضوع سے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، چونکہ اصل میں ہم لوگ پروفیشنل داعی رہے ہی نہیں، ہم نے اپنا پروفیشن ہی چھوڑ دیا ہے۔ جو قرآن نے ہمارا پروفیشن، اگر ہم جو ہے قرآن مجید کو دعوتی نقطہ نظر سے پڑھتے تو ہمیں یہ بات سب سے پہلے سمجھ میں آتی کہ ہمارا اصل پروفیشن، ہمارا کام، ہمارا دھندا ہمارے رب پیدا کرنے والے نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد خیر امت کا دعوت قرار دیا ہے، اور اس پروفیشن، اس کام، اس دھندے کے لیے پوری رہنمائی اور پورا سلیبس ہے قرآن مجید۔ تو پھر ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح شفقت اور رحمت کے ساتھ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح دیکھو اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی بات مان رہے ہیں، اس اللہ کو مانو، اس اللہ کو مانو، اس اپنے رب کو مانو، اس کو یہ دیکھو اس نے اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب بھی ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے برادران وطن غیر مسلم لوگوں میں، جب بھی اس اللہ کی تعارف سے بات شروع کی جاتی ہے، دیکھیے نبی جو آتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا امتیاز یہ ہوتا ہے، انبیاء اور دوسرے اسکالر اور دوسرے مصلحین میں دنیا میں جو ایک خاص فرق آپ محسوس ہوگا اگر آپ ذرا تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ ان کی سیرت اور ان کی کوششوں اور ان کی دعوت کا مطالعہ کریں گے، کہ نبی جو ہے وہ اپنی قوموں کے سامنے اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے احسانات کا، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ لیکن دوسرے مسلمین اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی کوششیں، اپنے مشن، اپنی دوسری چیزوں کا تعارف کراتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو یہی بات ہے، نبی کی بات ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ جب اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے تو کیسے مخالف آدمی ہو، وہ ایک دم اللہ نے، چونکہ اصل میں اللہ نے خود اب بندوں کو، تمام ارواح کو اپنا تعارف کرا رکھا ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کر کے ایک کلاس لی، اور اس کلاس میں اللہ تعالیٰ نے سبق پڑھایا، الستُ بربکم،
کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب کو سب نے کہا قالوا بلا. اللہ تو پڑھانے والے ساری انسانوں کی مخلوق پڑھنے والی, تو اللہ جو پڑھائیں گے سبق بلا بھول جائے گا کوئی؟ اللہ جیسا ٹیچر استاد ہوگا. سب نے کہا قالوا بلا, اللہ ہم جو ہے بے شک. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو ایسا ہے, دنیا میں جاؤ گے تم تو تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, تم یہ نہ کہہ دینا کہ ہم بھول گئے تھے. بھولنا نہیں, دیکھو یاد رکھنا. تو ہر روح میں تو شعور میں اللہ کی ذات عالی کا تعارف موجود ہے. اللہ کو پہچانے ہوئے ہے ہر روح, ہر جانتی ہیں کہ رب ہمارے اللہ ہیں. اسی سبق کو پڑھایا تھا, اسی سبق کو یاد کرانے کے لیے دنیا میں نبیوں کو بھیجا گیا ہے. سارے انبیاء رب کا تعارف ہی کراتے رہے. اتقوا ربکم اعبدوا ربکم, ربوبیت کا, اللہ کی ربوبیت کا تعارف کراتے رہے. اس لیے آدمی جب مر جائے گا تو قبر میں, قبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قبر میں جو جائے گا اسی سے سوال ہوگا. قبر کا مطلب ہے برزخ میں, مرنے کے بعد جو منکر نکیر سب کے پاس آئیں گے. جو قبر میں جاتے ہیں وہ بھی, جو جلائے گئے ان کے پاس بھی, اور جو ہے وہ دریا میں ڈبو دیے گئے وہ بھی, جن کو قبر ملتی نہیں, پرندوں نے کھا لیا, ان کی بھی قبر ہے. تو وہاں جا کر سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ من ربک. وہی جو سوال پڑھایا تھا اللہ نے وہ یاد رکھا تم نے کہ نہیں؟ اس دنیا میں رہے تو اگر دنیا میں اس سبق کو یاد کر کے زندگی گزاری ہوگی تو فوراً کہہ دے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرے اللہ نے مجھے پڑھایا تھا, میں بھول سکتا ہوں؟ یہ بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نبی اللہ کا تعارف کراتے ہیں ہمیشہ. اور جب اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے, اس کی ربوبیت کا تعارف کرایا جاتا ہے, اس کے احسانات کا تعارف کرایا جا سکتا ہے, تو ایسا ممکن نہیں کہ انسان کی روح اور اس کا دل و دماغ اس سے متاثر نہ ہو. یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک دفعہ وہاں شیو نگری ہے, وہاں اس کے قریب میں ناگپور میں, تو وہاں کچھ جو ہے وہ مسلمانوں میں بھی کئی طرح کے طبقے ہیں. کچھ ہمارا ایک کیمپ لگ رہا تھا تو وہاں لوگوں نے بڑے جذبے کے ساتھ اس میں شرکت کی. کچھ محبین تھے جو آپس میں بڑا لڑتے رہتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے وہاں جا کے تھانے میں شکایت کر دی کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو درمانترن کرا رہے ہیں اور مسلمان بنا رہے ہیں, یہ ہو رہا. تو اس پہ ذرا وہاں ایسا ہونے لگا کچھ تو. لیکن وہاں جو لڑکے ہیں وہ کام کرنے والے ذرا جری سے تھے بہادر, اور ہم جو ہے آخری اجلاس ہونا تھا, میری حاضری ہونی تھی وہاں پر. تو اس جلسے کے لیے سرکار سے پرمیشن لینی تھی. کچھ ایسے حالات چل رہے تھے کہ بغیر پرمیشن کے اجلاس نہیں ہو سکتا. تو تھانے میں والوں نے, انچارج نے منع کر دیا کہ نہیں, حالات ایسے نہیں ہیں, چونکہ حالات سازگار نہیں ہیں اور کچھ فساد کسی شکل بن رہی ہے, ہم تو 200 لڑکے چڑھ گئے کہ ہم تو اجازت لے کے چھوڑیں گے, کریں گے, چاہے اجازت دو نہ دو. خیر اس وقت جو تھانہ انچارج تھے کوتوال, اس نے ذرا موقع کی نزاکت سمجھ کے اجازت دے دی, لیکن شرط یہ رکھی کہ پورے پروگرام کی ویڈیو بنے گی اور مورتی پوجا پر کوئی بری بات نہیں کہی جائے گی, کھنڈن نہیں ہوگا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مورتی پوجا کا وہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور وہاں سرکاری عملہ رہے گا. وہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی کسی کے دھرم پر آنچ آئی تو ہم جو ہے وہ جو ہے مقدمہ بنائیں گے اور وہ کریں گے, کہیں گے ہاں یہ بات صحیح ہے. تو چونکہ بہت شور ہو گیا تھا تو آس پاس سے بھی کئی قصبات سے لوگ آ گئے. ایک بہت بڑے فیلڈ میں بھیڑ لگی ہوئی تھی, بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. انٹر کالج کا میدان تھا, فیلڈ وہ بھری ہوئی تھی, اور اس میں MLA بھی تھے اور نگر ادھیکش بھی تھے اور تھانہ انچارج بھی تھے, SP بھی تھے, SP بھی آ گئے, اور کچھ مذہبی لوگوں کو بلایا تھا ہمارے ساتھیوں نے جو مذہبی ذمہ دار تھے, وہ بھی آ گئے کھڑے ہو کے. تو میں نے جو ہے وہاں وہ بات شروع کی کہ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے, وہی کریٹر بھی ہے, وہی فاؤنڈر ہے, اکیلا ہے, وہی فاؤنڈر بھی وہی کریٹر. یہاں توحید سے ہی بات شروع کی. میں نے کہا ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی تو اس سے پوچھا کسی نے اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ اس نے کہا کہ ایک اللہ. کہ تو آپ کو کیسے معلوم کہ میرے چرخے نے ہوتا ہے؟ تو اماں جی چرخہ بھی بتاتا ہے کہ ہاں, کہ جب تک میں چرخہ چلاتی رہتی ہوں چلتا رہتا ہے, جب وہ روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے, اور جب میں اکیلی چلاتی رہتی ہوں تو چلتا رہتا ہے, اور جب کوئی ذرا دوسری پوتی ناتی میری آنٹی کو یا سود کو یا روئی کو ہاتھ لگاتے تو سود ادھر جاتا ہے, روئی ادھر جاتی ہے. جب چھوٹے سے چرخہ بغیر چلائے نہیں چل رہا, یہ دن رات سورج چاند ستارے زمین آسمان کا چرخہ بغیر چلائے نہیں چل رہا, اس کا چلانے والا کوئی ہے, چرخہ بتا رہا.
اور ایکوریٹ ڈسپلن وے میں چلنا اس بات کی علامت ہے کہ چلانے والا ایک اکیلا ہے. اگر کوئی دوسرا اس میں دخل دینے والا ہوتا تو سسٹم خراب ہو جاتا. قرآن نے کہا لو کان فیہ ما الا اللہ لفسدتا. پھر اس کے بعد قرآنی آیاتی سے میں نے وہ اللہ ایسے ہیں، وہ اللہ ایسے ہیں، وہ اللہ ایسے ہیں، تھوڑا اللہ کا تعارف کرایا. پھر آخر میں نے کلمہ پیش کیا، ہوت لے لیں، آپ محبت سے آئے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے اور خونی رشتے کے بھائی ہیں پہلی مرتبہ، تو بھائی دیکھو وہ بھی آ جائیں، نگر ادھیش بھی اور ایم ایل اے صاحب بھی کھڑے ہو جائیں. ہوت لینے کے لیے تو آدمی کو ایک دو معزز لوگ ہونے چاہیے، اور پنڈت جی بھی آ جائیں، ان کو بھی کھڑا کر لیا، اور سب کو کھڑا کر کے میں نے سب کو کلمہ پیش کیا اور کلمے کے معنی بھی بتائے، اور پھر بہت واضح طور پر بتایا بھی کہ سرو دھرم کا تاج، سب سے بڑا شیطانی دھوکہ سرو دھرم ہے. سرو دھرم کوئی چیز نہیں، دھرم ایک ہی ہے بس، ان الدین عند اللہ الاسلام. مطلب بہت صاف صاف ہو کیا. تو جب وہاں سے اتر کر ہم لوگ جانے لگے تو ایس پی صاحب بیچارے وہ وہاں سے نکلنا مشکل تھا، گاڑی تک جانا اتنا مجمع تھا، لوگوں کر رہے تھے، تو انہوں نے پولیس سے وہ بنوا دیا راستہ، اور وہاں گئے اور گاڑی تک مجھے چھوڑنے کے لیے خود چل گئے ایس پی صاحب. انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے رخصت کیا کہ مولانا صاحب آپ نے ایسے ذہن دھو دیے ہیں کہ اب یہاں شیو پوری میں کبھی اس طرح کا جو ہے وہ کمیونل فیلنگ ہوگی نہیں، نفرت کی بات سب دھو دیا آپ نے، صاف صاف کہہ دیا. یہی بات ہے، دو ٹوک کی بات، یہ جو ڈل مل بات کرتے ہیں لوگ، اس سے بات بگڑتی ہے. جب صاف صاف بات ہو جائے تو پھر اس میں کچھ نہیں ہے، وہ نہیں ہوتا جنڈٹ ہوتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نبیوں کا طریقہ دعوت ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی ربوبیت کا تعارف، اللہ کی صفات کا تعارف، اللہ کے احسانات کا تعارف، یہ جو ہے یہاں سے بات شروع کی جائے تو یہ انسانی فطرت کو، دل کو، دماغ کو نہیں، دل کو اپیلنگ ہوتی. دماغ کو تو ہوتی ہے، دل کو بھی اپیلنگ ہوتی ہے. قرآن نے وہی طریقہ اختیار کیا. اللہ پیدا کرنے والے ہیں، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. تو یہ قرآن اللہ پیدا کرنے والے کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے. پھر آگے قرآن مجید نے ایک چیلنج کیا ہے کہ دیکھو یہ کلام جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، آپ جانتے ہیں مدنی صورت ہے، بہت سارا قرآن لوگوں کے سامنے آ گیا تھا، قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے تھے وہ. تو قرآن بار بار اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے لیے بھی اور قرآن کی حقانیت کے سلسلے بھی جو باتیں ہیں وہ چیلنج کرتا تھا، بار بار دلیل پیش کرتا تھا قرآن مجید. تو قرآن مجید نے کہیں یہ کہا ہے کہ تم سب مل کر جو ہے لایات القرآن ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم قرآن جیسی کتاب لے آؤ. پہلے ایک چیلنج کیا، پھر یہ ہوا اشار سور مثلی کہ تم 10 صورتیں لے آؤ ایسی قرآن جیسی بنا کر. آخر میں یہ ایک چیلنج کیا گیا 1400 سال پہلے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تمہیں قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. اگر سچے ہو اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو. پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے. اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے، اگر ایسا کوئی کلام انسان بنا سکتا ہے تو بڑے بڑے فصیح بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. ساتھ ہی قرآن نے یہ دعویٰ کیا تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کے علاوہ سارے جنوں کو، سارے اسکالرز کو، سارے پڑھے لکھے کو، سارے وائس چانسلر، سارے پروفیسرز، سارے علماء، سارے صدر مفتی، سب بلا لاؤ، سب عرب کے ادباندان شعراء. واقعی اہل عرب جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا، اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا. بڑے بڑے شاعروں ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی. قرآن مجید کی فساد، بلاغت اور عظمت کے سامنے اتنا زیادہ عرب متاثر ہوئے، عرب جو صاحب ادب تھے اور جو صاحب کلام کے ذوق کو جانتے تھے،
کہ دو جو چیدہ قسم کے بڑے شعراء تھے انہوں نے اپنی شاعری چھوڑ دی کہ ہمیں قرآن کے سامنے اپنی شاعری انتہائی گالی دکھتی ہے زبان و ادب پر، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شاعر کہیں، ہم اپنے آپ کو ادیب کہیں، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہیں. یہ صورتحال ہو گئی تھی. 1400 سال سے قرآن نے چیلنج کیا، یہ بہت کئی دفعہ بار بار لوگوں نے کوششیں بھی کی اندر بہت دفعہ، لیکن کوئی وہ نہیں ہو سکا. اور جیسے جیسے وہ سائنسی نئی نئی چیزوں سے لوگ ریسرچ کرتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ قرآن مجید کے عجائبات ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ایک مصری سائنسداں ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے اعداد و شمار پر ایک ریسرچ کی ہے. خدا کے مثلا یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب ہے، جتنی مرتبہ زمین لفظ لائے اتنی مرتبہ آسمان، جتنی مرتبہ دن لفظ آیا اتنی مرتبہ رات لفظ آیا، اس طرح. اور جتنے بھی وہ قرآن مجید کے حروف کو، قرآن مجید کے فلاں چیز کو، قرآن مجید کی صورتوں کو، قرآن مجید کی آیات کو 19 سے اگر تقسیم کریں گے تو پورا تقسیم ہو جائے گا. یہ چیزیں بہت سی ایسے اسٹیٹکس انہوں نے وہ کی ہے اس میں کہ یہ صرف اللہ ہی کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایکوریٹ اس سلسلے میں وہ کیا ہے. مثلا سین جو ہیں قرآن مجید کے، صاد قرآن مجید کے اتنے ہیں، ان کو 19 سے تقسیم کریں گے تو پورے تقسیم کتنے صاد آئے، کتنے سین آئے، کتنی سا آئی، کتنی زا آئی، کتنی ضا آئی، کتنے زال آئے، اس سب کو اگر گنیں گے تو وہ سب چیزیں اعداد و شمار بھی، آیات بھی، سب چیزیں قرآن مجید کی اس سے تقسیم ہو جائے گا. اس طرح انہوں نے اس کا ایک اسٹیٹکس وہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی شان ہے، وہ ثابت کیا انہوں نے. اور اس طرح الگ الگ طریقے کے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ ایک وہاں کے یہودی نے جو بہت بڑا انڈسٹریسٹ تھا اور بڑا تاجر تھا، اسے قرآن سے اور مسلمانوں سے بڑی الرجی تھی، تو قرآن کو کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کمی نہیں پائیں گے. قرآن نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کمی نہیں پائیں گے، آپ کوئی ذرا سی کوئی کمی نہیں پائیں گے. تو انہوں نے ایک عربی ادب کا ایک سافٹ ویئر بنایا، عربی ادب کا، کہ اسے فصاحت بلاغت کے اعتبار سے، گرامیٹک طریقے سے کسی کے مضمون کو اس پر ڈالا جائے تو اس میں ذرہ برابر کوئی غلطی ہوگی نحوی اور صرفی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے اور ٹرانسلیشن کے اصول کے لحاظ سے اگر ذرہ برابر بھی غلطی ہوگی تو وہ سافٹ ویئر وہ کر دے گا، بتا دے گا. تو اس کا جب وہ انوگریشن کیا، اس کا ریلیز کیا، تو انہوں نے دنیا کے سارے چیدہ بڑے عربوں کو بلایا، عرب علماء کو، تاکہ عربوں سے اس کی سند ہو جائے کہ سافٹ ویئر سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے اور سب سے زیادہ مستند ہے. جب وہ بلایا تو بہت پیسہ خرچ کیا، سب کو ٹکٹ دیا رہنے کے لیے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کو بلایا. اور جب وہ کانفرنس ہوئی تو وہ کیا کہ جب اس نے تمام ادبا اور ماہرین کو دکھا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایکوریٹ ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ تم نے بہترین سافٹ ویئر بنایا، اور اس میں ذرہ برابر کہیں عربی میں کوئی کمی ہوگی تو ضرور پتہ لگ جائے گی. یہ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایسا نہ کریں کہ قرآن مجید کو اس پر ڈال کر دیکھیں. مقصد اس کا یہ تھا کہ قرآن کی کمی اس میں ظاہر ہو جائے گی، اتنی بڑی کتاب ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی رہ گئی ہوگی. تو کچھ لوگ تو بہت زیادہ جھلا گئے اور پریشان ہو گئے کہ اچھا یہ مقصد تھا، انہیں اس کا معلوم نہیں تھا کہ یہ سازش ہے، قرآن کے خلاف پوری کوشش ہے. لاکھوں لاکھ ڈالر اس نے خرچ کیے اس پہ، لاکھوں لاکھ ڈالر خرچ. لیکن جن لوگ تھے ظاہر ہے کہ ایمان تھا انہوں نے کہا کہ ہاں ڈالو، بالکل دے دھڑک. جو علماء تھے اور دینی قائد تھے انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن کے ماہرین ڈال دو. اب اس میں ڈالا، سب کے سامنے ڈالا گیا. تو بہت دیر تک وہ سرچ کرتا رہا اور آخر میں اس نے جو ہے وہ 0.000040 ایرر اس کے اندر کتنے ہیں، کتنی غلطیاں ہیں وہ تلاش کرنے کے لیے اسے ڈالا گیا تھا. تو جب وہ غلطیاں آئی تو اس میں 4 0 آئے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، پوائنٹ کی بھی غلطی نہیں ہے. یعنی 0 کا مطلب ہے 00.00.00 اس طرح آیا ہو کہ اس میں پوائنٹ کے برابر بھی کوئی غلطی نہیں. تو اس نے لاکھوں لاکھ ڈالر اس لیے خرچ ہوئے تھے تو ایٹ دی اسپاٹ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مر گیا ہو. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا حامل ہمیں بنایا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایسی پیاری کتاب کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اس کا جو خاص موضوع ہے دعوت، اس سے ہم آہنگ ہوں، اس سے پوری طرح رہنمائی حاصل کریں اور قرآنی انداز کے دعوت کا مزاج بنائیں.
ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لینا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی طور پر سہولت ملنے پر اپنے مشفق اور انتہائی ہمدرد چچا ابو طالب کی تنگ حالی کا احساس بڑھ گیا، اور اسی احساس کے پیش نظر آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ابو طالب چونکہ کئی لڑکے ہیں، ان کا معاشی بار ان کے لیے زیادہ ہے، لہٰذا ان میں سے کم 2 کو ہم دونوں اپنی کفالت میں لے کر ان کے لیے آسانی کی صورت مہیا کریں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق ایک کو حضرت عباس نے اپنے ساتھ لیا اور دوسرے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس نے حضرت عقیل کی ذمہ داری لی، آپ نے حضرت علی کو لیا۔ حضرت علی کی عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 30 سال کم تھی، یہ فرق عام طور پر باپ کا بیٹے سے ہوتا ہے۔ اس کو اپنی کفالت میں لیتے وقت ان کی عمر تقریباً 5 سال کی رہی ہوگی اور آپ کی عام عمر 35 سال کی ہوگی۔ یوں تا حیات آپ کے ساتھ بیٹے کی طرح رہے اور اپنے چچا اور بھائی ہونے کا بھی خیال رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسرے کا بوجھ بانٹنے کی کوشش فرماتے تھے۔ کسی کا معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ تو صرف یہ تو چچا تھے، لیکن آپ کا مزاج تھا، اور آپ نے جو ہمیں دین سکھایا اور جو طریقہ زندگی سکھایا اس میں یہ ہے کہ ہانپتے کانپتے کا بوجھ جتنا آدمی بوجھ اس کا ہلکا کر سکتا ہو۔ سفر میں کوئی جا رہا ہے، ایک آدمی خالی ہے، تو یہ انسانی ہے اور اسلامی وہ نہیں ہے کہ طریقہ کہ ہم اسے ہانپتا کانپتا دیکھتے رہیں، ذرا سا کوئی بوجھ ہلکا کر لیں، اسے جہاں تک جا رہے ہیں تھوڑی مدد کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عام زندگی میں چلتے پھرتے بھی مسافروں کا بوجھ اٹھانے کی تھی آپ کی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے کئی بچے ہیں اور ان کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، تو انہوں نے حضرت عباس سے کہا اپنے چچا سے کہ ہمارے چچا جو ہیں کثیر العیال ہیں، مالی حالت صحیح نہیں ہے، تو چلو 2 بچے ہم کفیل ان کی کفالت کر لیں تو کچھ بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو حضرت عقیل کو حضرت عباس نے لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا۔ کعبے کی تعمیر، آپ اپنے دینی جذبے کے تحت یوں تو بیت اللہ شریف میں اپنے رب کی عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے، اور بیت اللہ شریف تعمیر کرنے والے اپنے اجداد کرام حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے منقول طریقے کی جس قدر جان سکے اس سے عبادت کرتے تھے۔ بتوں کی عبادت کی جو رسم ملتی تھی آپ کا ذہن اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا تھا، لہذا ان سے بے تعلق رہتے تھے، اپنے انداز سے اپنے رب کی عبادت کر لیتے تھے۔ اسی درمیان کعبے کی مرمت کی ضرورت محسوس ہوئی، اس کی چھت نہیں تھی، دیواریں بھی صرف قد آدم تھی، اور مکہ چونکہ نشیب میں تھا اس لیے سیلاب آنے پر سب خراب ہو جاتا تھا، لہذا قریش کو فکر ہوئی کہ اس کو ٹھیک کریں۔ اس درمیان ان کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ جدہ میں ایک جہاز ٹوٹ کر بیکار ہو گیا ہے۔ قریش کے ایک سردار نے وہاں جا کر قریش کی طرف سے اس کی لکڑی کے تختے حاصل کیے اور اس کے ذریعے کعبے کی تعمیر جدید شروع کی، اور چونکہ یہ مقدس عبادت گاہ کا کام تھا اس لیے اس میں قریش کے سب خاندانوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ بہت مقدس سمجھا جاتا تھا کعبہ، اور اس کی ہر خدمت میں لوگ بہت سادہ سمجھ کر شریک ہوتے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 35 سال کی ہو چکی تھی، آپ بھی شریک ہوئے۔ آپ اپنے کاندھے پر پتھر لا کر لاتے اور جگہ تک پہنچاتے تھے، جس سے آپ کے شانے چھل بھی ہو گئے۔ پھر جب حجر اسود کو اس کے مخصوص جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو قریش میں جھگڑا ہو گیا کہ ہر ایک اس کو رکھنے کی برکت حاصل کرنا تھا، قریب تھا کہ اس پر آپس میں لڑائی کی نوبت آ جائے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے دن صبح سویرے جو بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے پہنچے اس سلسلے میں فیصلہ کرا لیا جائے، وہ سب کو قبول ہوا۔ اگلی صبح یہ خصوصیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی اور آپ سب سے پہلے وہاں پہنچے۔ آپ کو سب دیکھ کر سب خوش ہو گئے، کہا یہ تو صادق الامین ہے، بالکل مناسب ہے۔ چنانچہ آپ کے ذریعے فیصلہ لیا گیا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر سب مل کر اٹھائیں، ہر ایک اپنی طرف کا کنارہ پکڑے۔ چنانچہ سب نے چاروں طرف سے چادر پکڑ کر اٹھایا۔ جب جو مقرر جگہ پر پہنچا دیا گیا تو آپ نے سہارا دے کر اس کو اس کی جگہ پر روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو ایسا پرکشش بنایا تھا، مکہ معظمہ میں ایسا محبوب بنایا کہ جب وہ نبوت کا دعویٰ کریں تو بعد کے لوگوں کو کوئی حجت نہ رہے، کم سے کم جو کٹ حجتی کریں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دل مائل ہو، سمجھیں کہ یہ ایک ایسا آدمی جس کا ہمارے یہاں یہ وقار ہے۔ تو ایسا حال تھا کہ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، آپ کی محبوبیت پر انتہائی اعتماد کرتے تھے لوگ۔ ساری امانتیں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس رکھی جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ 13 سال کی دعوت دینے کے بعد اور جب آپ کی آخری درجے کے دشمن ہو گئے مکہ کے لوگ، تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر چادر اوڑھ کر لٹا دیا اور آپ کو پوری تفصیل بتائیے، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، یہ ان کی دے کر آنا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 113 لوگوں کی امانتیں تھیں وہ،
مکہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا. 113 لوگوں کی امانتیں درہم و دینار رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ غائب آخری درجے کے اعتماد کی بات تھی. اور آپ کو صادق الامین کہا کر جا دیتا ہے. سچائی اور ایمانداری ایسی صفات ہیں جو پرسوں بھی عرض کیا گیا تھا کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ سچا ایماندار ہے اس کی بات کو وزن ہوتا ہے. ہر آدمی کو اس پر اعتماد اور دل میں کشش پائی جاتی ہے. چنانچہ کوئی بھی اہم مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کی ذات کو آتے ہی وہاں پر جھگڑا ختم ہو جاتا, سب متفق ہو جاتے تھے. عربوں میں بڑی ناک کا بڑا مسئلہ تھا. اصل میں قبائل کے سردار اپنے اپنے قبیلے کو بڑا سمجھتے تھے لوگ, اس لیے اس کی کوشش کرتے تھے قبیلے کی عزت بڑھانے کے لیے جو بھی کوئی اعزاز یا منصب مل سکتا ہے تو اسے ضرور ملنا چاہیے, اس کی کوشش کرتے تھے جس چیز کو عزت کی بات سے. اب چونکہ حجر اسود بہت ہی محترم پتھر تھا اور کعبے کی تاریخ بننی تھی ہمیشہ, جس قبیلے کے سردار نے وہ رکھی تھی تو وہ تو قبیلے کا سردار ہمیشہ کے لیے بڑا ہو جاتا. اس لیے ہر ایک کی ناک کا مسئلہ آ گیا کہ ہماری قبیلہ والا رکھیں گے, ہمارے قبیلہ والا رکھیں گے, ہمارے قبیلہ والا رکھیں گے, یہ وہ ہونے لگا. اور اس پر بات یہ ہوئی ذرا سی دیر میں تلواریں سوج جاتی تھی. اور وہاں ایسا مزاج تھا لڑنے کا کہ ذرا سا اونٹ کو پانی پلانے پر لڑائی ہوتی تھی تو 10 پشتوں پہ چلتی رہتی تھی. تم نے کیوں پلایا پہلے پانی اونٹ کو, ہمارے اونٹ کو پہلے, میری شان زیادہ تھی, میں بڑے قبیلے کا لوگ ہوں. ایسا ہوتا تھا. اس درجہ جھگڑا ہونے لگا. تو وہیں لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں چلو لڑو نہیں, جو صبح سویرا سب سے پہلے آ جائے گا وہ اس میں بنیاد میں حجر اسود کو رکھ دے گا. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو یہ بات صحیح ہے. صبح پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں موجود تھے. جیسے پہنچے سب تو کسی کو یہ نہیں ہوا کہ قسمت یہ لو فلاں قبیلے کا آ گیا, حالانکہ وہ بھی قبیلے کے تھے, بنو ہاشم کے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کسی کو اعتراض نہیں ہوا, نہ کسی کی طبیعت میں گرانی ہوئی, کسی کو یہ بھی نہیں ہوا حسد ہو یا کوئی ہو. سب نے کہا کہ ہاں جاز صادق الامین, رضی نہ ہو, آگے سچا ایماندار, ہم سب اس پر راضی ہیں, ان سے بہتر کوئی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری درجے خود اب شان, اب تو پورا حق ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اٹھا کر پتھر رکھ دیتے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن آپ نبی بنائے گئے تھے, رحمت العالمین بنائے گئے تھے, اسی کیسا حکیمانہ اور کیسا پیارا فیصلہ کیا آپ نے. ایک چادر بچھا دی اور اس میں پتھر کو رکھا اور کہا ہر قبیلے کا ایک سردار آ جائے. سب کو شریک کر دیا, کسی ایک قبیلے کو اپنے آپ بھی نہیں رکھا, اپنے اس میں سب کو لے کے چلو لے چلو. جب قریب آ گیا تو اس کو اس کی جگہ پر روک دیا, وہاں پر ہی کیا. تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت پر لوگوں کو مجتمع کرنے کے لیے انتظام فرمایا تھا. اللہ کی رحمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت العالمین نبی کو کیسی رحیمی کے ساتھ جو ہے وہ نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس پر سجایا تھا. خدائی عنایت تربیت, آپ میں یہ اعلیٰ انسانی صفات کچھ تو فطری طور پر اور طبیعت کی سلامتی اعلیٰ ظرفی سے پیدا ہوئی تھی, جن میں اعلیٰ خاندانی خصوصیات کا بھی اثر تھا. پھر ان میں ترقی اور مضبوطی زندگی کے دشوار گزار حالات سے گزرنے اور برداشت کرنے کی مشق سے پیدا ہو گئی تھی. آپ کا دل بہت شکستہ ہوا, بہت ہی غم سہے آپ نے, بہت تکلیفیں سہی. جو تکلیفیں سہتا ہے, غم سہتا ہے, پریشانی سہتا ہے, فقر و فاقے کی زندگی گزار کر دیکھتا ہے تو اسے غریبوں, ضرورت مندوں, دل دکھے, پریشان حالوں, بے عزت ہونے والوں کی سب چیزوں کا خیال رہتا ہے. اس لیے وہ ہمیشہ بہت حساس ہو جاتا ہے, وہ کسی کا دل توڑتا نہیں, یہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اس طرح انتظام کیا آپ کی تربیت کا, جس سے آپ کو بالکل کم عمری کے وقت سے ہی سابقہ پڑنے لگا تھا. بہرحال سخت حالات اور زندگی کی دشواریاں اور قریب ترین محبت کرنے والوں کی کمی آپ میں ہمت و عزیمت اور کردار کی مضبوطی کرنے میں معاون بنی. اعلیٰ انسانی خصوصیات کو آپ نے اپنایا اور ان بنی باتوں سے اپنے کو الگ رکھا جو عام آزادانہ طبیعت کی نومروں اور نوجوانوں میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ دراصل اللہ رب العالمین کی عنایت سے تھا, جس کی توفیق خاص سے آپ جیسے خوبی والے طریقے پر چلے. اللہ رب العزت کو اس آزادانہ ماحول سے ایک سچے اعلیٰ انسانی صفات و اخلاق کے افراد کو اپنا ایسا نبی بنانا تھا جس کو قیامت تک دین حق کا پیغمبر اور رہبر ہونا تھا. قرآن مجید میں رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. یہ اس موقع پر کیا جب نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے آئے رہنے والی وحی میں ایک موقع میں دیر ہو گئی اور آپ کو خوف ہوا کہ اللہ کی نظر عنایت آپ سے تو نہیں ہٹ گئی. تو سورت نازل ہوئی, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی والآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی
وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آفتاب کی روشنی اور رات کی تاریکی جب چھا جائے اس کی قسم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا نہ تم سے ناراض ہوا۔ آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارے پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور راستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا، تنگ دست پایا تو غنی کیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم کرنے اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ وحی کی کل سورہ دعا کی تفسیر میں ہم نے سنا تھا کہ جب بہت دن تک وحی نہیں آئی اور کفار نے کہہ دیا کہ وہ جو تھا، وہ جو ان کا شیطان تھا، وہ یہ تک کہنے لگے، شیطان کہتے تھے نا، وہ تو یہ تو نہیں کہتے تھے نا اللہ کی طرف سے، ان پر ایک کوئی جن شیطان مسلط ہے، اس نے ان کو بہکا دیا ہے، اس نے ان کو مجنون بنا دیا ہے، ان کا جنون ہو گیا، یوں کہتے تھے نا طرح طرح کی، اس نے بھی چھوڑ دیا ان کو، یوں کہتے تھے اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہ تم سے ناراض ہوا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ان قریب ہم آپ کو خوش کر دیں گے، دنیا میں بھی خوش کر دیں گے اور آخرت میں بھی خوش کر دیں گے۔ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ بڑی تسلی کیسے پیار سے اپنے نبی سے اللہ کو بہت محبت ہے، اس محبت سے بڑی مامتا سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تمہیں کیوں ہمارے لاڈلے کیوں کر رہے ہو، تمہیں خوش کر دیں گے۔ علم یجید کا یتیم فآویٰ، تمہیں یتیمی میں ہم نے کیسی شان سے پالا، کیسی شان سے پالا، پورے عرب میں شور ہو گیا اس یتیم کی شان کا۔ جب حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں تو پورے بنو سعد میں ہر آدمی دیکھنے جاتا تھا، حلیمہ قسمت تمہاری، حالانکہ یتیم کو لا نہیں رہی تھی، لیکن وہاں ان کے گھر میں اتنی فراوانی ہو گئی اور اتنی فارغ البالی ہو گئی حلیمہ سعدیہ کے گھر کہ ساری بکریاں دودھ کتنا دینے لگیں، اٹھنیاں تازہ دم ہو گئیں، گھر کا حال بدل گیا۔ تو ہر آدمی دیکھتا تھا، کہتا تھا تو کیسی شان والے بچے کو لے کر آئیے، حالانکہ یتیم تھے۔ علم یجید کا یتیم۔ پھر یہاں آئے تو لوگوں نے، حضرت ابو طالب نے بھی خوش شان کے ساتھ بڑی لاڈ کے ساتھ ان کو پالا، ابو المطلب نے تو اس سے زیادہ، تو جو ہے یتیموں کی طرح رہو نہیں کہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا تو تمہارے اوپر ہی فضل کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ سرگرداں تھے، آپ پریشان تھے کہ میں یہ راستہ جو لوگ اپنائے ہوئے ہیں یہ تو مجھے بالکل بھاتا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا آدمی بہت ہی پریشان کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ، میرے لیے تو یہ بھاتا نہیں ہے راستہ، شرک کا راستہ ہے یہ راستہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سرگرداں تھے، آپ کو جو ہے تو اللہ نے راستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پھر کتنا غنی بنا دیا آپ کو، مکہ کے سب سے مالدار خاتون سے شادی ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور آپ نے پورا مال انتہائی خوش کھلے دل کے ساتھ آپ کے قدموں میں نثار کر دیا۔ تو وہ آدمی جو ہے جو یتیم تھے، بے سہارا تھے، وہ مکہ کے سب سے مالداروں میں شمار ہو گئے۔ عائلۃ فاغنا، تو پھر آپ بھی، آپ کو خوب معلوم ہے یتیم کا دل کیسا شکستہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سائل کتنی مشکل سے سوال کرتا ہے، کتنی ہمت کرتا ہے، تو آپ جو ہے ایسا یتیم کو مت جھڑکیے، مت جو ہے تو یتیم پر ستم مت کیجیے۔ اما السائل فلا تنہر واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، یتیم کو مت دل دکھائیے اور سائل کو مت جھڑکیے، اور جو نعمتیں ہیں ان کی تحدیث کیجیے، اظہار کیجیے، اپنی نعمتوں کا اظہار کیجیے، آپ شکستہ دل نہ ہوئیے، خوب خوش ہوئیے، اپنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت، قریش میں آپ کے تقریباً ہم عمر لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کو زیادہ انس و ربط تھا، وہ بھی محتاط اور صاف طور طریق کے فرد تھے، ان کی بنا پر دونوں ایک دوسرے کو خوبیوں کو پسند کر کے آپس میں بہت مانوس ہو گئے تھے، اور قریبی ربط و تعلق پیدا ہو گیا۔ یہ تعلق بعد میں مثالی تعلق بن گیا، اور نبوت ملنے پر انہوں نے آپ پر یقین، آپ کی ماتحتی کو، دل و دماغ کو پوری ہم آہنگی کے ساتھ قبول کیا، اور تا حیات مثالی انداز میں جاری رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا رفیق دیا، جنہوں نے آپ پر آخری درجے میں جانثاری کا ثبوت دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جان و مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا۔ ہجرت کے لیے گئے اور ایسا ذوق بنا، ہجرت کے لیے گئے تو سب کچھ لے کے ساتھ چلے گئے کہ نئے ملک میں جا رہے ہیں تو سب کچھ، بچوں کے لیے کوئی چھوڑ کے نہیں گئے، اور بچوں کی تربیت بھی کیسی کی۔ ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنی پوتی سے پوچھا جو نابینا ہو گئے تھے،
کہ وہ ابو بکر چلا تو گیا تمہارے لیے بچوں کو چھوڑ کے گیا کہ نہیں؟ تو حضرت اسما ہوتی تھی دادا سے یہ کہنے کے بجائے کہ ابا سب کچھ لے کے گئے ہیں، ایسا جانثاری کا پورے خاندان کا مزاج بنایا تھا کہ ایک طاق میں کچھ وہ جو ہے وہ رکھ کر پتھروں کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹھیکرے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال کر موٹا سا، اور ابا کا ہاتھ رکھ دیا دادا کا کہ ابا دادا ابا جی یہ سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ درہم اسی طرح کے ہوا کرتے تھے پہلے، اس طرح کے سکے نہیں ہوتے تھے جیسے، بس چاندی کے ٹکڑے بنا دیے جاتے تھے، وہ درہم ہوتے تھے وزن سے تول کر، یہ ہوا کرتا تھا۔ چاندی اور سونا ہی مال ہوتا تھا نا اس زمانے میں، یہ ہوتا تھا۔ ایسی جانی ساری مال کو وہ خرچ کر دیا اتنا۔ اور یہ دیکھیے یہ مقام ایسا جانی ساری، بیٹی بالکل اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 عمر میں پہنچ گئے تھے، اور وہ بیٹی بالکل کم عمر کی تھی، ان سے ان کی شادی کرنا یہ آخری درجے میں قربانی اور اس کی جو ہے اظہار اور محبت کی علامت ہے۔ تو یہ صدیق، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بھی ذرا سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ہم پڑھیں گے اور آپ کے دعوتی کارروائی کو پڑھیں گے، اور پھر جو تحریکیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پنپائی اور ان کے پھیلائی، انہوں نے دیکھا ہے کہ تحریک کے قائدین کو جب تک صدیق نہ ملے ایسے کہ جو جان مال سب کچھ قربان کر دینے والے ہوں، اور جن کا حال یہ ہو کہ وہ جو ہے اس تحریک کے لیے اور اپنے مشن کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہی ان کا اولین مقصد ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ آپ کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا یہ پسند ہے مجھے کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں ہے، اور میں جو ہے اللہ مجھے میرا مال جان سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے قربان ہو جائے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا، مگر ابوبکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے کہ آپ جو ہے ایسے رازدار اور ایسے قربان کرنے والے اور ایسی اثار کا محبت کا جذبہ رکھنے والے رفقا بھی عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ جتنا پاکیزہ اور صاف کردار کے حامل ہوتے ہیں، ان کے قریبی لوگ دوست اور ان کے گھر والے ان پر اسی زیادہ درجہ قربان بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے لارڈ برنارڈ شاہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیوی کسی کی معتقد نہیں بنتی، یہ رشتہ ایسا ہے نکٹا، ایسا ہوتا ہے نا رشتہ بے تکلفی کا، اس کا کہ آدمی جو ہے بستر میں رہتا ہے بے تکلف، تو آدمی اس کو عقیدت اور محبت ہونا، عقیدت ہونا محبت ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن عقیدت ہونا اور اس کے قائل ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ ذرا بھی کردار میں جھول، برنارڈ شاہ نے لکھا ہے کہ اگر ذرا بھی کردار میں جھول ہوتا یا کمی ہوتی تو فوراً نہیں وہ ایمان لاتی بغیر چون و چرا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے آپ پر ایمان لانے والے بے چون و چرا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بات سنی اس نے ذرا پش و پیش کیا، لیکن ابوبکر نے جیسے سنا فوراً قبول کیا۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے آ کر بتایا کہ بھئی مجھے صبح اللہ تعالیٰ نے میدان میں رات میں اس طرح سفر کیا، اتنی دیر میں یہاں سے میں حرم گیا، حرم سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کی، اور پھر عرش وہاں تک گیا سدرۃ المنتہیٰ تک، اور وہاں سے واپس آیا، وہاں سے واپس آیا، یہ واقعہ لوگوں کو بتایا۔ تو اب لوگ مذاق اڑانے لگے، دیکھو بھائی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان پر کوئی ایسا سوار ہے جو ان کو بہکا رہا ہے، اور الٹی سیدھی باتیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، ایسی باتیں خیالی اور وہ ایک سنا رہا ہے، سب کو کرا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جانثار تھے، تو کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے ملے، اور ملے ان سے کہا کہ ایسا ہے، ایک آدمی ایسا کہتا ہے کہ ذرا سی دیر میں وہ یہاں سے بیت المقدس چلا گیا، اور بیت المقدس سے وہاں گیا، اور وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، کیا خیال ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ کہ یہ بات عقل میں تو آنے والی نہیں کہ تمہاری ساتھی یہ بات کہتے ہیں حضرت محمد، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں، وہ 100% سچ کہتے ہیں، اگر کوئی اور کہتا تو میں یقین نہیں کرتا، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ان سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی جھوٹ بات کہیں۔ یہ صدیقی مقام صدیقیت تھا کہ آپ نے فوراً قبول کر لیا، اور کوئی بات جو میرے نبی نے جو بات کہی ہے تو یہ اللہ نے آپ کو ایسے رفقا اور ایسے عطا فرمائے۔
غار ہرا میں اعتکاف کے لیے وقت گزارنا۔ آپ نبوت ملنے سے قبل ہی سے دینی اخلاقی حالت کی خرابی کو محسوس کر کے سوچنے لگے یہ سب کیا ہو رہا ہے، انسان اپنی انسانیت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ویسے احساسات کی بنا پر آپ وقتاً فوقتاً شہر کی آبادی سے دور نکل جاتے اور آبادی سے الگ تھلگ ایک غار میں کچھ وقت گزارتے۔ ظاہر ہے آپ میں تنہائی اور تخلیہ میں کچھ وقت گزارنے کا جذبہ و تقاضا اصل حقیقت کی طلب اس کے سلسلے میں غور و فکر کے لیے رہا ہوگا، جو آپ کے گہرے احساسات کا نتیجہ رہا ہوگا۔ پھر چونکہ پروردگار عالم نے عرب اور غیر عرب انسانوں میں بہت زیادہ خرابیاں اور برائیاں کے پیدا ہو جانے پر ان کی نصیحت و اصلاح کے لیے نبی کا مبعوث کرنا طے فرمایا، اس کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے جیسے جیسے نبوت ملنے کا قریب وقت آتا گیا آپ کو پردہ غیب سے اس کے اشارے بھی ملنے لگے۔ چنانچہ نبوت سے ملنے سے قبل ہی شجر و حجر سے اللہ کے نبی کے عنوان سے مخاطب کرنے کی آوازیں بھی آنے لگی تھی، جس کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے متوجہ ہوا کرتے، لیکن کوئی قائل نظر نہیں آتا۔ چنانچہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے پر، جو کہ جسمانی اخلاقی دونوں لحاظ سے مکمل اور معیاری سطح ہے، آپ کو نبوت کا مقام عطا فرمایا۔ آپ کو پہلے ہی سے ایسے حالات آنے لگے تھے کہ جس سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ آپ کو نبوت دی جانے والی ہے۔ کئی سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو یہ اللہ کے نبی آواز آتی تھی، کئی جگہ ایسا ہوتا تھا کہ بدلی سایہ کر لیتی تھی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہنچے تو پھر پیڑ نے درخت نے آپ کو جھکا اور پھر سیدھا ہو گیا، سجدہ کیا، ایسی چیزیں آنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت اور آپ کے سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔